دتی جد یارا اجڑی بستی نظریہ وے کنڈ دتی جد یارا نوجوانوں جنہاں دے نال بہتا پیار ہوئے انہاں نوں الوداع بھی نہیں آکھیا جاندا انہاں نوں ٹورن تے جی بھی نہیں کردا بھائی اکرم نے مینوں جدوں کہانی سنائی انہاں دے ماموں جان چلو گاؤں دے اندر فوت ہی ہو گئے تے چاچا جی بیماری دے باوجود جنازہ پڑھ کے گھر آئے نوجوانوں اودی بھی طبیعت نہ سازی ہو گئی نوجوانوں میاں صاحب نے ہورے ادا ہی ترجمہ فرمایا آ فرما دینے آؤ دردا اے ہن خالی خانے تے کر وچ دخل مکانا او محبوباں نوں ودیا کریں دیا او مشکل بچ دیا جانا کسے ٹائم جان نہیں بھی بچ دی جدو یار ٹورے جان تے پھر جان نہیں بھی بچ دی محبوبانو ویدیا کریں دیں مشکل بچ دیاں جانا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے گونج پا دیو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب العزتی حمد و صلاة و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدحہ سرور کائنات فخر موجودات مصدر کائنات وجہی کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد صدر محفل و زینت محفل سجادہ نشین میرے انتہائی دل دے قریب انتہائی محبتاں دے حامل بابا جی حکیم محمد اصغر اسماعیل صاحب عباسی قادری نشاہی دامت برکات مرقدسیہ دیگر جملہ علماء کرام نعت خانان شیری لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر واجب القدر حاضرین و سامعین تمام احبابنو السلام علیکم ورحمت اللہ
اج دی خصوصی بزم و سلسلہ ختم شریف آپ احباب دے اس علاقہ با مقام نزد ڈاکٹر اسحاق چوک گلی نمبر 16 کینچی امر صدو ضلع لاہور دے اندر انعقاد پذیر جنابی محترم محمد رحمت علی مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ دے ختم جہلم دا اہتمام کیتا گیا. آپ دے رفقا بالخصوص آپ دے بیٹیاں نے بھائی محمد حسین صاحب، محمد شاہد صاحب، محمد اقبال صاحب اور بھائی شیر علی صاحب اور آپ دے دیگر رفقا جناب محترم بھائی محمد اکرم علی جٹ صاحب اور دیگر تمام بھتیجیاں نے عزیز و اقربا نے محفل ختم شریف دا اہتمام سجایا، جس دے اندر میں بھی حاضر ہوں. تسی سارے تشریف لے کے آئی ہو. خالق کائنات نبی کریم دے بابا جان ابو جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں عظمتاں دا صدقہ بھائی علی شیر صاحب دے ابو جان رحمت علی مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور بھائی اکرم جٹ صاحب دے ابو جان چاچو محمد نعمت علی جٹ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے درجات دے اندر بلندی عطا فرمائی. اور بالخصوص دعائے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد واسطے اسی سارے حاضر ہو گئی خالق کائنات مقصد قبول و مستجاب فرمائی. بسم اللہ. میں خوش آمدید بھی پیش کرنا تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا فاضل محتشم زینت العلماء قاری محمد اشرف رضوی صاحب دامت برکات القدسیہ. وقت بالکل قریب اذان عصر دا اسی بھی تشریف لے کے دن چھوٹے نے آج دھند دی وجہ تو تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا. میں ایک تقریر شادرہ کر کے آیا، ایک میں تھوڑے کل جا کے پھر 4 سوا 4 ساڑھے 4 شاد بات کرنی ہے. بابا جی اس جگہ تے بیٹھ کے میں اگر وہ گالنا نہ کرا تو میرا گزارا نہیں ہوندہ. وہ ان سمجھ لو میری چابی ہے. میں جدوں بھی اس علاقے چاہاں بالخصوص کینچی امر صدو دے بازار اوبن چونگی امر صدو چندرائی بائی اقبال صاحب دا محلہ بائی حافظ شعیب قادری صاحب دا محلہ ہو گئی تو میں ذرا چند سال پیچھے چلا جانا. 2019 سال دے اندر جدو بابا جی حکیم محمد اسماعیل مشاہی رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرص پاک آیا تو اس ویلے انگریزی دی 29 جون سی. 29 جون 2019 نو میں اس ہی جگہ تے بابا جی دے آستانے تے اپنے استاد محترم نال میری ملاقات پہلی ہوئی خاص. میں انہوں کو دعا لئی تے انہوں نے میں اس جگہ تے دعا دیتی. پہلی مرتبہ انہوں نے میری ملاقات اس جگہ تے ہوئی. انہوں نے میں نے ایک دعا دیتی. بزرگان آمین ہو رہے کس طرح کیا بابا جی نے ہو رہے کیڑی ادا پسند آ گئی. الحمدللہ یہ جڑے 6 سال گزرے نے منوں نہیں پتا کہ میں زمین تے گزارے نے یا میں آسمانہ چ گزارے نے ہواما چ گزارے نے. تو بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے. میں اس جگہ تے جدوں بھی آواں میں کدے بھی خطیب بن کے نہیں آیا. میں درگاہ مند نوکر تے خادم بن کے آیا. بابا جی اور سارے نوجوان بڑا پیار فرما دے نے. اس ساری گلان دا ترجمہ کرنا تو حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں. تو محبوبان دے ذکر کرنے واسطے دلیل دی ضرورت نہیں ہوندی، محبت دی لوڑ ہوندی ہے. تسی سارے میں اسی سارے عشق مصطفیٰ دے سمندر دل چلے کے اسی نبی پاک دے ذکر خیر محفل سے جا کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں ڈیریاں دے صدقے ساڑھے بیڑیاں نو آباد رکھے. آؤ ایک دو بات والدین دی شان دے حوالے نال عرض کرا اور میں خوش آمدید پیش کرنا پاکستان دی سب تو بڑی محفل چندرائے دی سرزمین تے جڑی سجدی ہے اس محفل دے بانی بھائی محمد مبشر علی بٹی صاحب میرے استاد محترم دے دل دے بڑے قریب آپ بھی تشریف لے کے خوش آمدید پیش کرنا. گرامی قدر حضرات بسم اللہ. قرآن مجید فرقان حمید دی میں 3 آیات بجنات سورہ بلد دی آغاز بچ 3 آیات بجنات پڑھیاں. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. آسان جے ترجمہ اللہ فرمایا کملی والے میں تیرے شہر مقدس دی قسم ہے. اللہ نے اس آیت پاک دے اندر مکہ المکرمہ دی قسم اٹھائی. چھوٹے بچے نے بھائی اکرم دے بھانجے نے دیکھو نا عمرے دیاں گلاں تے حج دیاں تے سواری دیاں گلاں سنائیاں. اس واسطے اسی مکے دیاں گلاں کرنے ہیں کیونکہ اللہ نے اس شہر دی قسم اٹھائی. اللہ فرمایا میں تیرے مکے شہر دی قسم ہے. عرض کریے یا اللہ مکے دی قسم اس واسطے اٹھائیے کہ اتھے تیرا گھر بیت اللہ شریف لوگاں دا حج ہوندا ہے. اس مکے نو یاد کر کے تو لوگ اتھے جاون دیاں تانگ رکھ دے.
اس مکے دے اندر آ کے لوگ تیرا کعبہ ویکھ کے تے اپنے گناہ معاف کروا کے لے جاندے نے. اس مکے دے وچ کعبہ ہے, او کعبہ ویکھن واسطے لوگ گروپ بنا کے لے کے جاندے نے. بابا جی حکیم جناب محترم محمد اصغر اسماعیل صاحب چونکہ قافلہ لے کے جاندے, میں بھی 2 مرتبہ بھائی علی عباس بٹی صاحب تے اجے بھی مدینے دی فضاواں دے اندر قرآن کو نہ پوچھئے کہ اس واسطے مکے دی قسم اٹھائی کہ اتھے لوگ کعبہ ویکھن آؤندے نے. اتھے لوگ ساری زندگی 1-1 روپیہ تے 1-1 پیسہ جمع کر کے پچھلی عمریں جدوں وڈیرے ہو جاندے نے تے پھر پنڈا بندے نے تے مکے وال ٹر پیندے نے کہ حج کر کے یا عمرہ کرن واسطے جائیے. اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر یہ تھے, یہ بڑی برکت والا ہے, بڑی عظمت والا ہے, مگر میں یہ دی وجہ تو مکے دی قسم نہیں اٹھا رہا. اللہ دا گھر بڑی عظمت والا ہے. کسے چودھری دی کوٹھی ہوگی نا تے لوگ کہندے یار کتنی سونی چودھری صاحب دی کوٹھی ہے نا. گھر کیڑیاں برکتاں تے کیڑیاں عظمتاں والا ہوے گا جڑا اللہ دا گھر ہے. میں دعا کراں گا رمضان شریف قریب آئے, یا اللہ جڑا اس محفل وچ سب تو اونچا سبحان اللہ بولے اسے رمضان وچ اپنی امی تے اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ایک بار سارے اونچا بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا ہاتھ چک کے سبحان اللہ فرمائے سارا خاندان اسے سال حج کر کے آوے. سنیے ایک آیت پاک کعبے دی عظمت حوالے نال, ایک بات عظمت والدین دی حوالے نال. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پروردگار نے فرمایا جڑا انساناں واسطے دنیا تے پہلا گھر بنایا گیا ہو, پروردگار نے فرمایا مکے دے اندر کعبہ ہے. اے کعبہ جڑا انساناں واسطے اللہ نے پہلا گھر زمین تے بنایا ہو. عارفہ دے سلطان حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ پیرے بہو جدو اس کعبے بل گئے, آپ ارشاد فرما دینے کہ مرشد مکہ مرشد ایسا ملیا جڑا لوں وچ سمایا ہو. اللہ نے فرمایا کہ کعبہ بڑی عظمت والا ہے, وہ گھر جڑا انساناں واسطے دنیا تے اللہ نے پہلا گھر بنایا گا. مگر اللہ نے اس واسطے بھی قسم نہیں اٹھائی کہ اتھے بیت اللہ شریف ہے. یا اللہ کیا صفا تے مروہ دی وجہ تو قرآن مجید دے مکے دی قسم اٹھائی. اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے فرمایا کہ بے شک صفا تے مروہ بھی اللہ دی نشانیاں نے. فرمایا قسم انہاں دی وجہ تو بھی نہیں اٹھائی. یا اللہ کیا مقام ابراہیم ہے. اللہ فرمایا کہ مقام ابراہیم دی جو بڑی شان ہے مگر یہ دی وجہ تو مکے دی قسم نہیں اٹھائی. عرض کی یا اللہ مکے شہر دی قسم اٹھانا کیوں؟ اللہ نے اگلی آیت پاک جو وجہ دسی کہ کیوں مکے دی قسم اٹھائی. پڑھیے قرآن بھائی, تھوڑا جا اونچا بولو گے نا تے کام وابا سب اللہ ہو جائے گا. اور اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ
قرآن مجید جنر مکہ دی قسمیں اٹھائی عرض کی دیال مکہ دی قسمیں کیوں اٹھائیے اگلی آیت پاک اللہ نے جواب بھی دے دیتا فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ نے فرمایا کمری والے اس شہر دیا گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے سانوں قسمہ چکنیاں پہ گئیاں نے نوجوانوں کہنچی امر صدود رہن والے ہو قرب جوات ہوا من والے ہو جس شہر دی اندر رب دا کمری والا بسے اللہ اسے پورے مکہ شہر دی قسمیاں اٹھا لوے جس شہر دیا گلیاں چا کمری والا گزرے اللہ اس شہر دی قسمیاں اٹھا لوے جیدے بیچ کمری والے دا عشق بسدہ ہوئے گا او دی کنی شاونی ہوئے گی او دا کی مقامی ہوئے گا جنہ نبی تو تن من دھنوار دے دے نوجوانوں اللہ نے قرآن مجید جنر مکہ دی قسمیں اٹھائی کہ تیسری آیت پاک جو اللہ نے دو قسمیں ہو رہی اٹھا لیا فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ پروردگار نے فرمایا دنیا والے ہو منو باپ دی قسمیں منو باپ دی قسمیں قسمیں منو اس باپ دے پتر دی بھی قسمیں علماء فرما دینے کیڑے باپ دی گلے ہو رہی بعض علماء فرما دینے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام دی قسمیں اٹھائی کیونکہ آدم تے نبیان دے بھی باپ نے بعض علماء فرما دینے پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام دی قسمیں اٹھائی کیونکہ آپ یادم سامی نے بعض علماء فرما دینے پروردگار نے جد الانبیاء ابراہیم خلیل الہی دی قسمیں اٹھائی کیونکہ 70 یا 40 ہزار نبیان دے باپ لگ دینے بعض علماء فرما دینے کائنات دی اندر نبی پاک دے ابو برگا کسے دا ابو کوئی نہیں نبی کریم برگا کسے باپ دا پتری کوئی نہیں پروردگار نے سائد پاک دے اندر نبی کریم دی قسمیں اٹھائی کہ نبی پاک دے بابا جان حضرت عبداللہ دی قسمیں اٹھائی مگر مفسرین فرما دینے کہ میں پروردگار نے کسے شہر دا نام نہیں لے آؤ اللہ نے تھے کسے باپ دا بھی خاص نام نہیں لے آؤ پروردگار نے وَوَالِدٍ کہہ کے دسیا دنیا والے ہو اپنی ماں دا حیا بڑا کر دے ہو اپنی ماں دا حیا کر دے ہو پروردگار نے وَوَالِدٍ کہہ کے دسیا من باپ دی قسمیں علماء فرما دینے پروردگار نے ہر باپ دی قسمیں اٹھائی ہر ابو دی اللہ نے قسمیں اٹھا کے دسیا لوگوں ماں دا حیا کر دے ہو اپنے ابو دا بھی حیا کریا کرو کیونکہ میں رب ہو کے تیرے باپ دیا قسمہ پہ چکنا میں تیرے باپ دی قسم پہ چکنا میرے وال بھی بیخ لو یار اللہ ان بولو سبحان اللہ تسی سارے میرے وال بیخ کے بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے باپ دی قسم ہے مفسرین فرما دینے کہ اللہ نے جتھے جتھے کوئی باپ بسدا ہے نا تسی اپنے گھراں چ بسدے کوئی اپنی صاحب اولاد ہے نا اللہ نے ہر باپ دی قسم اٹھائی ہر باپ دی تے اللہ نے دسیا کہ ماں دا بڑا مقام ہے مگر میں قسم ماں دی نہیں اٹھائی قسم چکن دی باری اللہ فرمایا میں تیرے باپ دی قسم اٹھائی دنیا دار کسی عام شہد قسم نہیں اٹھانا سانو اللہ نہ کرے کہ در پر یا پنچایت اس قسم اٹھانا دی لوڑ پہ جائے تو انسان ہمیشہ یا قرآن دی قسم اٹھانا یا رحمان دی قسم اٹھانا ہے کدی کسی ماڑی شہد دی قسم چکی ہے کدی کسی اے آکھے کہ میں نو سپیکر دی قسم ہے میں نو ایسے ممبر مصطفیٰ ہے نا کدی کسی نے اے آکھے کہ میں نو صوفے دی قسم ہے میں نو گڈی دی قسم ہے میں نو مکان دی قسم ہے نہیں نا انسان عظمت والی چیزاں دی قسم اٹھانا ہے کہ میں نو اللہ دی قسم ہے میں نو قرآن دی قسم اسی عام شاید دی قسم نہیں چکا دے جدیاں قسمہ رب چکے جدی قسم رب اٹھا دے بھئی کو باپ تیرا عام ہستی چ نہیں نا اللہ نے قرآن مجید در بوالد کہہ کے ادی قسم اٹھا لی ہن میری گلاں انہاں واسطے نا جنہاں دے باپ سر تے ہے نے 1.5 سال دے اندر اسی 5 بندے یتیم ہو گئے بھائی عاطف صاحب دے بابا جان دنیا تو گئے چند مہینے بعد بھائی اکرم صاحب بابا جان نعمت جڑ صاحب دنیا تو رخصت ہو گئے چند مہینے بعد بھائی آصف صاحب دے ابو جان پھر میرے ابا جان دنیا تو چلے گئے چاچو رحمت دنیا تو چلے گئے
یار اساں تے قبراں ویکھ کے رونا ہی رونا ہے کی کریے دکھیے دی گل دکھی اج سن میاں صاحب دا ترجمہ جو فرما دینے دکھیے دی ایک گل دکھیاں اے سنے دا تے سکھیے نو کی خبراں اے سجن جنہ دے موت نے مارے وہ روندے دلدار دلا دے تے بٹنا چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ کنڈ دیتی جد یارا نوجوانوں جنہ دے نال بہتا پیارے ہوئے انہاں نو الوداع بھی نہیں آکھیا جاندا انہاں نو ٹورن تے جی بھی نہیں کردا بھائی اکرم نے مینوں جدوں کہانی سنائی انہاں دے ماموں جان چلو گاؤں دے اندر فوت ہی ہو گئے تے چاچا جی بیماری دے باوجود جنازہ پڑھ کے گھر آئے نوجوانوں اودی بھی طبیعت نہ سازی ہو گئی نوجوانوں میاں صاحب نے ہورے ادائی ترجمہ فرمایا آ فرما دینے آؤ دردہ اے ہن خالی خانے تے کر وچ دخل مکانا او محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا کسے ٹائم جان نہیں بھی بچ دی جدو یار ٹورے جان تے پھر جان نہیں بھی بچ دی محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا یارانو ٹورنا بڑا اوکھا ہوندہ ہے بڑا اوکھا ہوندہ ہے یارانو ٹورنا نوجوانو اپنے باپ دا حیا کرو اپنے باپ نال یاری لگو اپنے ابو نال کدے کدے دکھ سوکھ کریا کرو ہون اساں تے ترسنا ہے ساری زندگی کہ کدی کو موڑ کے واپس آ جانا کدی کو دکھ سکون نال کریے جڑے سچے دکھاں تے سکھاں دے ساتھی نے کدی انہاں نو دکھ سنائیے جڑے سنن والے نے مگر انہاں کدے موڑ کے واپس نہیں آنا باپ بڑی عظیم ہستی ہے اللہ فرمائے بابا لد مینوں تیرے باپ دی قسم ہے مینوں باپ دی قسم ہے نوجوانوں انہاں دا حیا اج کر لو اج سر تے باپ نے اج انہاں دی عزت کر لو اج انہاں دا فرمان پورا کرو اج انہاں دا آنکھاں من لو ایک بار انہاں نے اکھیاں بیٹ لیاں نا ایک بار انہاں نے اکھیاں کر لیاں نا بند پھر قبر نو جا کے جپے مار مار کے روئیں گا کہ ابا ایک بار یہ باپ گھر چلیے تیرے بغیر عید نہیں لوگ دی شب رات آ رہی میراج مصطفیٰ دا ماہ مکرم حضرت مولا کائنات دی ولادت تجربہ دا دن ہے گھر بچ کوئی خوشی ہوئے یا اللہ نہ کرے غم ہوئے نہ پھر بھی ہستیاں یاد آ جاتی کہ
انہاں تو بغیر کوئی خوشی خوشی نہیں لگتی، انہاں دے بغیر دکھ وڈن والا کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی باپ دی ہستی ہے زمانے دے اوپر، ایک باپ دے ایک استاد دی ہستی ہوندی ہے کہ جنہاں دا جی کردا ہے کہ میرا پتر تے میرا شاگرد میرے تو بھی زیادہ کامیاب ہو جائے۔ اس تو علاوہ کوئی میرا تجربہ تو یہ ہے کہ کوئی خاص ایسی ہستیاں نہیں ہیں کہ جنہاں دا جی کردا ہے کہ فلاں نوجوان میرے تو زیادہ ترقی کرے۔ باپ تے استاد انہاں دا جی کردا ہے کہ ایسے زندگی دے اندر اپنے نالوں زیادہ بہاراں اپنے پتراں تے شاگرداں تے ویکھ کے جائیے، یہ اندروں تے باہروں خالص ہو دے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات جڑے خالص نے انہاں دی عزت کریے، جڑے خالص نے وبالوالدین احسان آ کہ اللہ نے بار بار دسیا کہ تیرے واسطے خالص نے انہاں دا حسن سلوک کر، انہاں دا ادب کر، جے دنیا قبر و حشر دیاں کامیابیاں چاہنا ہے اللہ فرماتا پھر انہاں دا خیال رکھ، انہاں نے تیرے تے احسان کیتا، ہن بڑھڑے ہو گئے نے، بیمار ہو گئے نے، ہن لاچار ہو گئے نے، کمزور ہو گئے نے، کمائی نہیں کر سکتے، مگر جدو تو کھان جوگا نہیں سہن انہاں نے تینوں کھلایا، تو بولن جوگا نہیں سہن انہاں نے تینوں مٹھیاں بولنیاں سکھائیاں، تیرے باپ نے تینوں موڑیاں تے چک کے اپنے علاقے دی سیر کر رہی، ہونے بابے ٹرن جوگے نہیں تے کدی کدی انہاں دی انگلی پکڑ کے نا تو بھی انہاں نوں گلی چ ٹرنا سکھایا کر، کدی کدی انہاں دا آسرا بن، کدی کدی انہاں دے موڑے دے نال موڑا لگا۔ گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے بار بار والدین دی شان سنائی، بار بار اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اپنی گل تو بعد اللہ نے والدین دا تذکرہ فرمایا۔ لکھاں لوگ حج کر کے ہوندے نے، میں پچھلے ختم شریف سے بھی یہ گل سنائی سی، کتنے لوگ حج کر کے آئے تھے، کتنے لوگ عمرہ کر کے آئے، مگر اگر کسی نے پوچھئے کہ کیا کوئی گارنٹی ہے وہ تو اڑے کول کسے لکھ کے دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب عمرہ قبول ہے تے حج قبول ہے، تے حاجی صاحب کہیں گے بیٹا جن نے بلایا ہے قبول تے انہیں کرنا ہی ہے نا، بلایا ہی انہیں تاں مجھے قبول ہے، مگر ہو سکتا ہے کوئی میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی رکن دے اندر اگا پیچھا ہو جائے، ہو سکتا ہے میرے کو کوئی لاپرواہی ہو گئی ہوئے، ہو سکتا ہے اللہ کو میرا عمل پسند نہ ہوئے، میں نے تو کوئی پتہ نہیں قبول کو نہیں قبول، کوئی پتہ نہیں ہے قبول۔ بھائی عاطف صاحب چند مہینے پہلے عمرہ کر کے بابا جی حضور قافلہ لے کے گئے، 2 سال پہلے میں بھی گیا، مگر کوئی پتہ نہیں ہے قبول ہے کہ نہیں قبول۔ وہ دے رحمت سے ماں نے انہیں بلایا ہے، ساڑھے واسطے نہیں بڑی مہربانی ہوتی، مگر پتہ نہیں ہے۔ نوجوانوں کون ہے؟ دیوالی نے فرمایا جڑا اپنے ماپیاں نو بے کے مسکراوے، نبی کریم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھ کے اپنے والدین نو بے کے مسکراوے، پروردگار انہوں ایک مقبول حج تے 2 عمرے دا ثواب دے دے گا۔ نبی کریم نے فرمایا مقبول حج دا ثواب ملے گا۔ صحابی نے اٹھ کے عرض کی جی سونے جڑا اپنے باپ نو 2 باری ویکھے، نبی کریم نے فرمایا انہوں 2 حجاں دا ثواب ملے گا۔ ادھروں آواز آئی کملی والے جڑا اپنے باپ نو 3 باری ویکھے، نبی کریم نے فرمایا انہوں 3 حجاں دا ثواب ملے گا۔ ادھروں آواز آئی سونے جڑا 4 باری ویکھے، نبی کریم نے مقدی مکا دیتی، فرمایا بے جو کیڑی گنتی چھ بے گئے ہو، میرے اللہ دے گھر گاٹا کوئی نہیں، میں محمد اعلان کر چلے جڑا ابو نو 100 باری ویکھے گا، پروردگار انہوں 100 حجاں دا ثواب دے دے گا۔ وہ کینچی امر صدو والے قرب و جماعتوں آمن والے ہو، مہنگائی دا عالم ہو گیا مگر جیت سارے دا کردہ ہے، مینو اللہ حجاں دا ثواب دے دے، مینو پروردگار عمرے دا ثواب عطا کرے، مگر سودا مہنگا کوئی نہیں، جدے والدین گھر وچ حیات نے اپنے ماپیاں نو صبح اٹھ کے بے کے مسکرایا کرو، پروردگار حاجیاں دا ثواب دے گا، عمرہ کرنے والیاں دا ثواب گھر وچ عطا کرے گا، تے جنہاں دے والدین کوئی نہیں، نبی پاک نے فرمایا وہ اپنے ماپیاں دی قبر دی زیارت کر لوے، میرا پروردگار انہوں بھی انہیں ثواب دے گا۔ نوجوانوں آخری بات سنو میں اجازت چاہوں، جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے، اپنے ماپیاں دی مغفرت مانگ دے رہا کرو، اے باپ یو ہستیوں دیئے جڑا قبر وچ جا کے بھی اپنے پتران دی آمد انتظار کرنا ہے کہ میرا پتر میری قبر تے آ کے میرے واسطے دعا کرے، مگر اتنی مصروفیت دورے ہو گیا کہ پتران کو
قبراں تے جان دا ویلا ہی کوئی نہیں پترا کو دعا کرن دا ویلا ہی کوئی نہیں تے جڑے باپ دنیا دے اتے وسدے نے انہاں واسطے لمحہ فکری آئے اسی اپنی اولاداں واسطے کی کچھ کر کے جا رہے یہ نوجوانوں نے حرام تے حلال دی تمیز ختم کر دیتی مگر جنہاں دے واسطے حرام تے حلال کٹھائی کمائی جا رہے انہاں پترا نے قبر تے آنا ہی کوئی نہیں انہاں نے تیرے بعد لڑائیاں پا کے بیٹھ جانا ہوئے ادھر باپ دی چار پائی چک کے قبرستان والا ٹر دے نے میں کئی گھر ایسے ویکھے نے اسی ویلے پیچھے رولے پہ جاندے نے ایک کمرہ میرا ہے اے حویلی میری ہے اس ویلے پیچھے جائیداداں دے رولے پہ جاندے نے اس باپ نے ساری زندگی پترا واسطے کمایا تے پترا دے کول تسلی والی دعا دا ویلا ہی کوئی نہیں اس ویلے باپ دی روح جاندیاں کی سوچ دی ہوئے گی نوجوانوں اے دنیا مسافر خانہ ہے اپنی زندگی نو سونی جی کر کے گزار کے لے کے جائیے تاکہ قیامت دے دیارے نبی پاک دے سامنے شرمندہ ہی نہ ہو جائیے کہ دنیا مسافر خانہ ہے میاں صاحب نے ترجمہ نے فرمایا اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک کوئی آوے کوئی جاوے او کسے دا کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کسے دا کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لگا پتراں واسطے سارے ایک جیسے بھی نہیں ہوندے بھئی مگر تو ہنو جو دنیا تو دو چل رہے میں او دا نقشہ دسے پیچھے لڑائیاں پہ جاندیاں نے بھئیہ میرے بابا جان نے میں نو آکھا جی میرے بعد تم رکھ لیں بھئی یہ نہیں سی آکھا میری قبر تے میرے نال لائیں یہ نہیں آکھا کہ میری قبر تے کوئی گھنٹہ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے جائیں تو گرامی قدر حضرات اپنے پتران دی تربیت انج دی کریے اپنے اولاد دی تربیت نبی پاک دے عشق دی چھان دے تھلے کریے اور جڑا حضور دا وفادار ہوئے گا ماپیاں دا بھی وفادار ہوئے گا قبلہ قاری صاحب حضور جڑا نبی پاک دا وفاداری نہیں ہوئے گا انہیں اپنے ماپیاں نال کی بے وفاداری کرنی ہے تو بے شمار باتاں نے والدین دی عظمت دے حوالے نال بالکل وقت قریب اذان یسلا میں بھائی اکرم صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت دائیا قلبی والا جڑا 2-4 منٹ دے اندر واقعہ سنایا جاندہ ہے وہ سنا دے وقت تو پہلے ہی ہو گیا تو انشاءاللہ تھوڑا عمل ہوئے گا نا انشاءاللہ بلکہ زیادہ ہی ہونا چاہیے بولو انشاءاللہ اپنی قبر دی تیاری آپ بھی کر کے جانیں گے او آخری میں واقعہ سناما بڑا معروف واقعہ استاد محترم سنا دینے اکثر ہن نبی پاک دا اپنے امت نال پیار دیکھے آجے کون ہے اندے والی ایک دن مدینہ تجبہ دی گلی چ جا رہے تھے سامنے تو سونا جا نوجوان ٹریا جا رہے ایڈا سونا کہ ساڑھے سونے نو سونا لگ گیا نام ہونا دا دہیا قلبی اجے نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑیا سارا واقعہ کھول کے سناما تو او دے واسطے وقت درکار ہے بس میرے سونے نو سونا لگ گیا کٹا سونا ہوئے گا جڑا سونے آدھے سونے نو سونا لگ گیا ہوئے گا کٹا سونا ہوئے گا اقبال صاحب جڑا نبی پاک نو سونا لگ گیا ہوئے گا نبی کریم گھر تشریف لے کے آئے تھے حضور نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نا او سونا جڑا صبح گلی چ ملیا سی او یاد آ گیا تے عرض کی یا اللہ ایڈا سونا بنایا تے انہوں بھی دوزخ وچ ساڑو گے تے یا اللہ نانا انہوں میرا کلمہ دے چانن عطا کرو انہوں ایمان دی حرارت عطا کرو انہوں جنتی بنائیے میرے نبی پاک نے دعا کی تھی اج اسی آستانے تے جا کے دعا کرائیے تے اللہ قبول کر لینا تھا جدو نبی پاک نے دعا کی تھی نبی پاک ان گال بکھرے تو پھر بکھر جائے گی مگر میں اوتھی رہا بس نبی کریم نے دعا کی تھی تو حضور دی دعا سدھی جا کے دہیا قلبی دے کلیجے تے جا لگی دہیا قلبی صبح روندے نبی پاک دی بارگاہ والا رہے قریب بیٹھ کے عرض کی تھی کملی والا منوں او کلمہ سناؤ منوں او پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دعا نو دے کے ساڑھے تک بھیجے کون
کونین دے والی نے اللہ دی وحدانیت دا پیغام سنایا، اپنی ختمی رسالت دا پیغام بھی سنایا۔ حضور نے فرمایا دہیا میں سچا دین لے کے آیا، اسلام لے کے آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کلمہ حق کے میں اسلام دی دعوت دین آیا ہوں۔ عرض کی تھی کملی والا میں تے بڑا بڑا گناہگار بھی ہاں تے چودھری بھی بڑا بڑا ہوں، مگر میں گناہگار بھی بڑا بڑا ہوں۔ میں تے گناہی ہیں جدے کہتے ہیں کہ اللہ جے سارے انہوں معاف کرے تے میری باری ہے تے منوں تے رب معاف نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا تم کتنے کو گناہ کر بیٹھا ہے؟ اس کی کملی والے میں بڑا بڑا گناہگار ہاں، 700 افراد دا ساڈا پنڈ ہے تے میں کلا ہی چودھری ہوں تے میں گناہگار بھی بڑا بڑا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ، میری اللہ نال گل ہو گئی ہے، جیڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں آکھے گا، جیڑا میرے نال جاوے گا رب انہوں کچھ نہیں آکھے گا۔ کلمہ نبی پاک نے پڑھایا، دہیا کلبی نے کلمہ پڑھ لیا مگر پھر بھی روئی جا رہے۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ کے تو دکھ موکے جاندے میں، تو کیوں رونا ہے؟ تے کہنے لگا سونے پنڈ دا رواج ہے کہ اساں بیٹیاں نہیں پال دے، پتر پالنے ہیں تے اسی اپنے قبیلے تے جتنیاں بھی بیٹیاں ہوندی نے ڈیوٹی میری ہے، میں اپنے ہتھاں نال پنڈ دیاں تھیاں نو جا کے نا تے جنگل وچ دفن کر کے آنا، تے 70 پنڈ دیاں تھیاں میں اپنے ہتھاں نال دفن کر دیتی ہیں۔ تھوڑی کو کم کرو گا، 70 بچیاں میں پنڈ دیاں اپنے ہتھاں دے نال اپنے پنڈ دے جنگل وچ دفن کی تھی۔ نبی پاک نے سنیا تے حضور زارو کی دار رو پئے، تیاں والے بیٹھے ہو، حضور روئے تے ادھر جبریل امین آ گئے۔ جبریل نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ کہندا ہے تو نہ رو، انہوں فرما دے کہ آئندہ گناہ نہ کرے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کرے گا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ نبی پاک نے فرمایا دہیا کم تے ماڑائی کی تئی مگر ہن میرے کول جو آگے ہیں، آئندہ گناہ نہ کریں تے جائے بھی معاف ہو گئے۔ معافی مل گئی دہیا کلبی نو رسول عربی دے قدمہ چ بیٹھا مگر پھر بھی روئی جا رہے۔ حضور نے فرمایا معافی بھی مل گئی ہے، ہن کیوں رونا؟ عرض کی سونیا ایک گناہ اجے بھی یاد آ رہا ہے کہ وہ نہیں مینوں معاف کرنا رب نے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی سونے میں لوگوں نے 70 تیاں نو زندہ ہی دفن کیتا ہے۔ میرے گھر بچی یا بچے دی پیدائش دا ویلا آیا تے میں اس ویلے تو پہلے کاروبار کرنے واسطے نہ کسی دوسرے شہر چلا، اپنی بیوی نو میں اپنا قانون اور اپنے پنڈ دا اصول تے دستور سمجھایا کہ اسی لوکاں دی بیٹیاں نو دفن کرنے ہیں، جے میرے بعد پتر ہویا تے پالی، جے میرے بعد بیٹی ہوئی تے تینوں پتہ ہے تیاں نہیں پال دے، میں لوگاں دی دفن کردا رہیا، کسے نو بھیج دے میں کوئی غلام میری بیٹی نو دفن کر کے آ جائے گا۔ میں بیوی نو سمجھا کے چلا گیا تے کئی سال میں کاروبار وچ گزارے۔ بڑے سالاں بعد میں اپنے پنڈ واپس آیا، آ کے میں اپنے گھر دا اپنے ڈیرے دا دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی نے نا میرے گھر دا بوہا کھولیا، چھوٹی بچی دروازے چ کھڑی تے میرے وال ویکھ کے کہنے لگی جی کنوں ملنا ہے تے تو کون ہے؟ میں حیران رہ گیا کہ ساڑھے تے پورے پنڈ چ بیٹیاں دا رواج نہیں، میرے دروازے چ کتھوں آ گئی؟ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی تینوں نہیں پتا میں اپنے ابو دی تھیاں، میں اپنے باپ دی بیٹیاں۔ میرے لباں چوں نکل گیا جے تو اس گھر دے مالک دی بیٹیاں تے گھر دا مالک تے میں ہوں۔ میں کاروبار تو بعد اپنے پنڈ واپس آیا۔ عرض کی تھی کمری والے میں انہاں آکھیاں بچی نے میری لتاں نو جفائی مار لیا تے بچی کہنے لگی بابا کتھے ٹر گیا سے؟ بچی کہنے لگی بابا آ جائے اندر آ جا، میں تے تیریاں راواں یوں ڈیکھ دی رہی ہوں بابا، میں تے تیرا انتظار ہی کر دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نو دھکا ماریا، او دی ماں والوے کے پوچھے بچی کون ہے؟ او دی ماں کہنے لگی دہیا اے تیری بیٹی ہے، تیرا ہی خون ہے، اے اپنی ماں دی جان تیری اولاد ہے۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی والے مڑ کے ویکھیا تو بچی دی صورت بھی میری صورت دے نال ملدی سی، میرا جی کیتا بچی نو سینے دے نال لگا لوا۔ بڑے سالاں بعد آیا وا
اپنی بیٹی نو سینے دے نال لگا لواں تھکاوٹ اتر جائے گی مگر پھر خیال آیا نا جے میں بیٹی نو سینے دے نال لگا کے پیار کیتا پنڈ والے نے گلاں کرنیاں نے ساڑیاں بچیاں 70 دفن کر دتیاں نے اپنی بیٹی دی واری آئی تے سینے دے نال لگا کے رکھ دائے عرض کی جس اونیا میں اپنی بیوی نو آکھیا اینو جلدی جلدی تیار کر دے میں دفن کر آواں لوگ مینو بیٹی دا باپ نہ آکھیں میرے واسطے بڑی ذلت ہے جلدی کر اینو تیار کر میں دفن کر کے آ جاواں عرض کی دی کملی والے میری بیوی نے میرے قدم پکڑ لے تے رو کے کہنے لگی دایا مارینا تیری بیٹی ہے اپنی ماں دی جانے دایا میری بیٹی نو نہ ماری ایدی ماں مر جائے گی عرض کی دی کملی والے میں نو ترسنا آیا میں اپنی بیوی نو دھکا ماریا اپنی بیٹی دا بازو پکڑ کے میں کھچ کے جنگل والے لے گیا اینو جلدی جلدی دفن کریا ماں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے سونیا بچی نو کوئی پتہ نہیں میرا باپ میری قبر بناؤن رکھے جا رہے ہو بچی نو بڑے چانے میرا بابا آ گیا وے بچی نو بڑے چانے میرا ابو بڑے سالہ بعد گھرے آ گیا عرض کی دی سونے بچی مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دیئے نلے کہہ دیئے بابا بڑے سالہ بعد تھکیاں تھکیاں آئے ہیں بابا جدو باپ گھرے ہوں دینے اپنے پترہ واسطے کچھ نہ کچھ لے کے ہوں دینے اپنیاں بیٹیاں واسطے کھلونے لکھے ہوں دینے بابا بڑے سالہ بعد آئے بابا دس کی لکھی آیا میں دس بابا میرے کھلونے کتھے نے میرے جوڑے کتھے نے عرض کی دی کملی والے میں بچی نہ بول دائی کوئی نہیں میں بچی نو لے کے جنگل چھی آ گیا میں بچی نو دھوپے بٹھایا اپنی بچی دے سامنے جنگل چھ قبر پہ کھودنا کملی والے میری بچی تلوار لے کے میرے نال قبر پہ کھودا دیئے نہ لے کے دیئے بابا بڑے سالہ بعد تھکیاں تھکیاں آئیں آدھیاں کم کاج شروع کر لینی چل بابا گھر چل کے آرام کر لے باقی دا کم کلے آکے کٹھائی کر لوانگے عرض کی دی کملی والے میں نو ترسنا آیا ہو میری بیٹی میں نو پانی بھی پلوں دیئے میری بیٹی میرا پسینہ بھی صاف کر دیئے سونے جدو قبر تیار ہو گئی میری بیٹی میرے قریب آئی میں اپنی بیٹی نو قبر چھ تھکا مار دی تھا میری بیٹی نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تو قبر چھ بہ کے کہنے لگی بابا بابا مارینا میں تیری بیٹیاں بابا تیرا ہی خون بابا میں تیرا انتظار کر دی رہی بابا میں تینوں وجہی مار دی رہی بابا میں تیرے کولوں کھلونے نہیں منگ دی بابا میں تیرے کولوں جوڑے نہیں منگ دی ایک ہی جوڑے جو ساری زندگی گزار کے ٹر جاوانگی بابا جب تینوں میری صورت چنگی نہیں لگی بابا وعدہ کرنی ساری زندگی بابا میں تیرے سامنے نہیں آوانگی عرض کی دی کملی والے میں قبر بنائی جا رہے مٹی پہی جا رہے ہو میری بیٹی بابا بابا کری جا رہی عرض کی دی سونے میں نو ترس نہیں آیا اولادا والے ہو آج بھی ادھی رات میں دے ادھی رات ویلے باپ کمت گھرے ہوں دینے آج بھی جوان پتر ستے رہ دینے آج بھی جوان پتر موبائلہ دے مصروف ہوں دینے آج بھی باپ دا دروازہ بیٹیاں ہی کھول دیاں نے آج بھی بیٹیاں یا بودا انتظار کر دیاں نے عرض کی دی کملی والے میں نو بیٹی دے درس نہیں آیا میری بیٹی کہنے لگی بابا چل ہن تینوں نہیں کہن دی مارینا چل بابا مار نہیں مار جا مگر جاندیا میں نو اینا تے دس جا میرا قصور کی بابا جاندیا میں نو اینا تے دس جا میں نے مانی دا قصور کی عرض کی دی کملی والے میں نو پھر بھی ترس نہیں آیا میں اپنی بیٹی
بیٹی دی قبر بنائی جا رہا مٹی وہی جا رہا میری بیٹی بابا بابا کر دی رہی رو کے کہہ لگا کملی والے اکھی دساؤ اج بھی او دے بابا بابا دیاں آوازاں میرے کنا چ گونج دیاں نے جدوں رات بستر تے لیٹا او دے بابا بابا دیاں آوازاں مینوں سون نہیں او دے دیاں میرے راتاں دی نیند مک گئی میرے دنوں دا سکون ختم ہو گیا کملی والے میں قبر بنائی جا رہا جدوں قبر تیار ہون دے قریب آ گئی جدوں بیٹی دفن ہون دے قریب آ گئی آخری بار میری بیٹی نے آسمان وال ویکھیا تے رو کے کہن لگی یا اللہ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا انہاں نمانیاں نو دنیا تے کیوں بھیجنا کدوں تک اسی ایویں مردیاں رواں کدوں تک زندہ دفن ہوندیاں رواں رو کے کہن لگی ربا میں نمانی نے سنیا ایک تیرا آخری نبی آن والے جس نبی نے آ کے بیٹیاں نو عزتاں دینیاں نے جنہیں آ کے سانو پیار کرنے جس نبی نے آ کے بیٹیاں نو رحمت بنانے جنہیں آ کے ساریاں نو بچا کے لے جانے بیٹی کہنے لگی بے آن والے ذرا چھتی چھتی آ جا آن والے چھتی چھتی آ جا ویکھ لے نکیاں نکیاں دھیاں مر چلیاں نی عرض کی سونیا مینوں پھر بھی درس نہیں آیا میں اپنی بیٹی دی قبر بنا کے گھر واپس آ گیا میرے نبی پاک سن کے اینا روئے سرکار دی داڑھی مبارک میں اتھرواں دے نال گلی ہو گئی سارے صحابہ چیخوں مار کے رومنے لگ پے کسی نے آکھیا دہیا چپ کر جا ویکھ لے کملی والے پہ روندے نے نبی کریم نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بچی دی گل سنا جڑی محمد دیاں اڈی کاں کر دی ٹر گئی ایک باری پھر گل سنا جڑی میری اڈی کاں کر دی ٹر گئی جڑی میری راواں جو بیٹھی ٹر گئی مینوں گل سنا دہیا کلبی نے پھر سنائی فرمایا پھر سنائی بات مکمل ہو گئی حضور نے فرمایا سنو بیٹیاں نو بوجھ سمجھن والے ہو میرا رب جنو دو یا تین بیٹیاں دے وے امام ترمذی فرماندے نے کہ بہناں دے بارے بھی یہی حکم ہے ایک بیٹی دے بارے بھی حدیث پاک ہے جنو اللہ کریم بیٹیاں دے وے وہ بوجھ نہ سمجھے نبی کریم دی سنت سمجھ کے انہاں نال پیار کرے حضور نے فرمایا قیامت دے دیاڑے او جنت وچ محمد نال ایویں ہوے گا جے میں شہادت دی انگلی تے نال والی انگلی ہوندی ہے انہاں بیٹیاں